السلام علیکم. کیا حال ہے ہم سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی ہم کر رہے تھے سورہ الطلاق اور آیت نمبر 3 سے انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. اور اگر ہم پیچھے سے تھوڑا سا جوڑ دیتے ہیں اس بات کو، اس آیت نمبر 2 میں سے کہ اینڈ سے، کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا. تو یہ 2-3 باتیں یہاں اس آیت میں آ رہی ہیں. اور اگر آپ اپنا ذہن کو تازہ کر لیں، ویسے بھی جو سورہ کا نام ہے اس کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ طلاق کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. تو بتایا بیسکلی یہ چاہ رہا ہے یہاں پہ کہ ویسے تو جنرل بات ہے نا یہاں کے، جو بھی کوئی اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ان جنرل بات ہو رہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے. لیکن اگر ہم کانٹیکسٹ کے ذہن میں رکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ جیسے بیوی ہے، اگر مثال کے طور پہ شوہر ظالم ہے تو اس کے ظلم سے تو اس کو نجات مل گئی. اب بیوی کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ میں نے اگر ایسے ظالم شخص سے نجات حاصل کر لی تو اب میرے رزق کا کیا ہوگا؟ مجھے کہاں سے میں پیسہ میرے پاس آئے گا کہ میں خود کھا سکوں یا بچوں کو کھلا سکوں؟ تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اگر آپ اس حوالے سے بھی جوڑیں تو یہ بات پرٹیننٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک تو مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا. لیکن اوپر دیکھیں بات کیا ہے، آیت نمبر 2 کی آخری آیات میں آپ دیکھیں کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے. تو بیوی اور جو شوہر ہے دونوں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے یہ اتنا امپورٹنٹ جو کام ہے اس کو سر انجام دے. تو شوہر کے بھی مسائل جو کچھ بھی اس ضمن میں ہوں گے، ظاہر ہے بیوی گھر سے جائے گی تو اس کی بھی تو مسئلے مسائل پیدا ہوں گے نا، تو اللہ اس کے لیے بھی آسانی کرے گا اور بیوی کے لیے بھی آسانی کر دے گا. اور اللہ پہ جو بھروسہ کرے وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اللہ اپنا ہر کام پورا کر کے رہتا ہے. یعنی اللہ نے ایک تقدیر مقرر کی. یعنی مراد کیا ہے کہ میں بھی تمہاری تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا کہ تمہاری شادی ہو پھر تمہاری ڈیورس ہو. تو یہ ایک تقدیر کا فیصلہ بھی سمجھ کر اس کو ایکسیپٹ کر لو. کوئی مطلب اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ اس کو اپنی زندگی کا روگ بناؤ. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اگر کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں اور ان جنرل کریں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے رزق کے حوالے سے عام بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اللہ کے لیے حلال ذرائع اختیار کرتا ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور اس کے حلال رزق میں ہی برکت دے دیتا ہے. تو سمپل اس طرح تو یہی اس کا ترجمہ بنے گا. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 4. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنَ النِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٌ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے. اور یہی حکم ان کا بھی ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ جو وڈو ہے اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. ڈیورسی کی جو عدت ہے وہ کتنی ہے؟ 3 مہینے. تو اب یہاں پہ پتا چل رہا ہے کہ ان میں سے ایک اور کیس بھی ہوتا ہے کہ جو کہ جن کو مینوپوز ہو چکا، یعنی کیا مطلب ہے کہ جو خون ہے حیض ہے وہ بند ہو گیا ہے. تو اب اس صورت میں ایک یہ صورت، سیکنڈ یہ کہ جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، ایک تو یہ. اور ایک اور سچویشن یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ پیوبرٹی کی عمر ہو جاتی ہے، یعنی سارے یہاں مراد یہ ہے کہ اس کا جو نکاح ہے یا شادی بھی ہے پیوبرٹی پہ بھی ہے، لیکن اس کا جو ہے نا اس کو پیریڈز ہی نہیں آئے، کوئی ایلمنٹ ہے، ہوتا ہے نا، ایسا ہو بھی سکتا ہے، کیسز ہوتے ہیں ایسے.
تو یہ سارے جتنے لوگ ہیں نا اس کیٹیگری میں جو عورتیں آ رہی ہیں، ان کی کتنی پھر یہ کیسے اندازہ اپنا لگائیں گی؟ 3 مہینے ان کی کر دی، کیونکہ قروء نہیں ہے نا، عدت میں قروء کو دیکھا جاتا ہے. قروء کیا ہوتا ہے؟ حیض، پیریڈ کا پیریڈ آپ یوں کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کہتے ہیں مینسس کا پیریڈ یہ ہوتا ہے، تو وہ قروء ہوتا ہے. تو اب یہ کیسے قروء کریں گی نا، ان کو ہے ہی نہیں، حیض کا مسئلہ ان کا ہے ہی نہیں. تو ان کا کیا کر دیا، طے کیا کر دیا کہ 3 مہینے. اب اگلی کیٹیگری آ جاتی ہے، متعلقہ ہے یعنی ڈیورسی ہے یا پریگننٹ عورت ہے. اب وہ جو ہے نا اس کا عدت اس کی کیا ہوگی؟ اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے. وضع حمل کیا ہوتا ہے؟ بچہ کی ڈیلیوری ہونا، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اس کا یعنی دونوں صورتوں میں یہ ہے، اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے دن ہی وضع حمل ہو جائے، اگلے دن ہی ڈیلیوری ہو جائے، تو بس اس کی اتنی سی عدت ہو. تو یہ چیز جو ہے نا قرآن سے بھی واضح ہے، although اس کے بارے میں کہیں کہیں آپ کو اختلاف رائے ملے گی کچھ سیکٹ میں، یعنی آپ سمجھیے جو فقہ ہوتی ہے اس میں. تو جیسے علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ حاملہ بیوہ بھی ہے نا، تو وہ اگر جیسے اس کا اگلے دن ہی وضع حمل ہو رہا ہے نا، تو نہیں، اس کو 4 مہینے 10 دن ہی کرنے. تو یہ آپ کو میں ضمناً بتا رہی ہوں، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن نہیں کیجیے گا کیونکہ ہمارے سامنے قرآن کافی ہے. اور جب یہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے تو اس میں جو ہے پھر وہ قرآن کی رائے، جو ایک رائے آ جاتی ہے، رائے کیا ہے یعنی قرآن نے آیت میں ہی بات کلیئر کر دی نا، تو اس لیے یہ مسئلہ ختم ہے. وضع حمل ہی علماء کے، جمہور علماء کے نزدیک یہی ہے کہ وضع حمل کے ساتھ ہی اس عورت کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جی جس کو حیض ہوتے ہیں، ہاں ہاں، مگر اس کا دیکھو نا، اس سے شمار بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسلامکلی ہوگا اور قروء ہوگا. لیکن یہ جو ہوگی نا، اس کا تو کچھ بھی نہیں، بس اس کو اندازہ لگانا ہے. ہاں لونر تو کیلنڈر لے گی کیونکہ اسلامی کے بغیر کام نہیں چلتا، ٹھیک ہے. ڈیٹ اس کو لینی پڑے گی، جیسے اسی طرح محرم اور جو کچھ بھی ہو، جمادی الثانی، جمادی الاول، ایسے ہی کرنا پڑے گا. لیکن کیا ہے کہ اس کا اندازہ جو ہے نا وہ پیریڈ سے تعلق نہیں ہوگا، اس کو لٹرلی گننا پڑے گا. ان کو ان کا پیریڈ، جیسے پیریڈ سے نہائی تو اس حساب سے اندازہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ بات ایک نہیں ہے، بات فرق ہے. ہاں بات فرق ہے. اچھا آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. اب آپ دیکھیں دوبارہ سے نا، کتنی دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ تقوی، اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا، اللہ اس کے لیے راستے کھولے گا. تو اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ اس بات کو یہاں پر روک کے ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے تقوی کا ذکر اس لیے ہے کہ مرد کے اندر اگر تقوی نہیں ہے تو وہ اس طلاق کے ویپن کو انتقامی کارروائی کے طور پر استعمال کرے گا نا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پر ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے، جو کہ یہاں پر ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں یہ جب معاملات ہوتے ہیں نا طلاق کے، تو اس میں اگر آپ نوٹ کریں زیادہ تر جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ عورت کے اوپر جو اس نے غلطیاں نہیں بھی کی، خطائیں نہیں بھی کی، تو برے اس کے اوپر الزامات لگا کے، اس کو برا بھلا کہہ کے، زیادتی کر کے، بعض دفعہ مار پیٹ کے گھر سے شوہر کے نکالا جاتا ہے. اور بہت ہی یعنی جس کو کہتے ہیں نا کوئی اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی. تو یہاں پہ ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے. ابھی ہم آگے بھی دیکھیں گے کچھ چیزوں کو کہ جیسے مثال کے طور پہ جب ڈیورس دی جاتی ہے تو یہ اسلامک رولنگ ہے کہ جو مرد ہے وہ اس کو جو بھی گفٹس دے چکا، جو بھی اسے جولری دے چکا، وہ اس کو واپس نہیں لے گا. یہ ایک ایٹیکیٹس ہے نا. یہ مثال کے طور پہ یہ چیز، اب یہ جس کے اندر تقوی ہے وہی یہ کام کرے گا نا، ورنہ تو کیا ہوگا، تو لڑائی جھگڑا ہوگا کہ واپس کرو ہماری جولری، بیڈ واپس کرو، فلاں چیز واپس کرو، ہر چیز واپس کرو، کپڑے واپس کرو. بعض دفعہ لوگ کپڑے لے لیتے ہیں. بالکل. میں تو ایک کسی کو جانتی ہوں، انہوں نے تو کیا کیا کہ ایک کے کپڑے لے لیے اور اگلی کو وہی کپڑے پہنا دیے، کپڑے بھی لے کے اس کے دوسرے کو پہنا دیے. تو اس کو نہیں پتا نا، آپ دیکھیں نا، اس کو کیا پتا کہ کپڑے کس کے ہیں، وہ تو دوسروں کو پتا ہے. بالکل. کچھ اور احسان کر دو اس کے ساتھ نا. تو اب آپ یہ دیکھیں نا کون کرے گا، کون اس کو ایک اور گفٹ، ایک سیٹ اور دے کے یہ لو میری طرف سے رکھو. کیا ہو رہا ہے؟ ڈیورس ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ
तुम्हारे पास 3 सेट है ना, प्लीज तुम वो भी रखो, ये एक और डायमंड का सेट ले लो, आप बताएं ये कैरेक्टर किस में होगा। तो वही अल्लाह ताला, अब देखिए मैं आपको बताऊं ना, अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा, सही। तो हमारा जो इस्लाम है ना, वो ये इंतकामी कार्रवाई के ऊपर बिलीव नहीं करता। इस्लाम ये कहता है कि जैसे तुम्हारे जिंदगी के और मामलात हैं, तुम शौहर और बीवी बैठ के अपनी औलाद की, हम करते हैं ना प्लानिंग, अपनी औलाद की करते हैं, उनकी शादी ब्याह की करते हैं, एजुकेशन की करते हैं, होता है ना, घर की करते हैं कि भाई अब ये हो रही है तो कोई कमरा ठीक करा लो, ये कर लो, सब ये चीजें पार्ट है ना। ये तो बल्कि आखिरी की स्टेज है, आगे की है, यानी लेटर स्टेजेस हैं। शुरू में तो और उनकी स्कूलिंग की, कॉलेज की, उनके कोई मामलात की सब हम बातचीत करते हैं। आप यकीन करें ये बिल्कुल ऐसी चीज है कि ये एक वन ऑफ द हिस्सा है मैरिटल लाइफ का, कि भाई आपस में नहीं बनी कोई बात नहीं, शौहर और बीवी एक टेबल पे बैठे, आपस में मामलात तय करें। बीवी से शौहर बात कर ले कि भाई मेरा अब नहीं है तुम्हारे साथ गुजारा, ये मेरा मसला है, ठीक है। बीवी भी कहते हैं हाँ भाई ठीक है, सही है, कोई मसला नहीं। फिर शौहर उसको कहे कि मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिए, जो ज्वेलरी दी, मैं तुमसे नहीं लूंगा, ठीक है ना, और थोड़ा बकौल आपके एहसान कर दिया, कोई भी चीज और एक्स्ट्रा उसको दे दी। अब क्या होगा, बीवी का दिल भी नरम हो गया, शौहर का दिल भी नरम हो गया। अब शौहर बात करेगा बच्चों की, अब क्या होगा कि बीवी के दिल में भी आएगी ना नरमी कि भाई इसने पहले मेरा इतना ख्याल किया। बीवी कहेगी कि भाई मैं इस बच्चे को अपने पास रखना चाहती हूँ, तो शौहर का दिल क्या होगा, वो कहेगा हाँ भाई वाकई ये माँ है। यानी एक दूसरे के साथ तरस, सिंपैथी, इखलाक, वकार का रवैया, क्या आपस में वो कहेगा हाँ ठीक है चलो तुम रख लो बच्चे को, सही है, मैं मिल लिया करूंगा। क्योंकि अब जब शौहर भी को भी ये लड़ाई झगड़ा नहीं, तो वो भी तय हो जाएगा कि भाई इस दिन ये मिलने आएंगे, ठीक। एक और बात आप ये याद रखिए कि हमारे यहाँ क्या होता है, जब हमारे यहाँ ये लड़ाई झगड़े होते हैं तो फिर वेंडेटा के तौर पे, इंतकामी कार्रवाई के तौर पे औरतें जो हैं वो ले लेती हैं बच्चे को, तो अपने शौहर से, एक्स शौहर से मिलने नहीं देती। ये होता है ना, फिर इंतकामी कार्रवाई होती है। बाज दफा बाप को पालना वाला नहीं होता, ला के बच्चे को अपनी माँ के पास ही फेंक देंगे, लेकिन इंतकामी कार्रवाई पर कहते हैं इसका दिल दुखाओ, इसको तकलीफ दो, ये रोए ना, क्योंकि इसने मुझे रुलाया, तो इससे बच्चा छीन लो। अब ये यहाँ पे हमें पता ये चलता है कि ये बात याद रखें कि देखें जो औरत है ना वो और मर्द दोनों अलग हो रहे हैं, वो एक दूसरे के नामहरम हो रहे हैं, लेकिन जो औलाद है ना वो वैसे ही रहेगी। और अगर किसी माँ ने यानी तलाक के बाद अपने बच्चे को छुड़ाया तो वो कतई रहमी करवा रही है अपनी औलाद से, बाप के हवाले से, और बाप माँ के हवाले से कतई रहमी करा रहे हैं, जिसकी की बहुत सख्त पकड़ है, क्योंकि औलाद जो है वो उसका नाम चलता है आगे तक भी। क्लियर ना। तो इसलिए ये बात यहाँ पर है कि आपस में बैठ के, ये जरूरी नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि तलाक का बाकायदा एक प्रोसेस है, जैसे उस दिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बाकायदा अलग अलग 2 सिटिंग्स में तलाक दी जाती है, इस तरह से एकदम से उसको खत्म नहीं किया जाता। और दूसरी बात यह है कि एक और बात आप याद रखिए यहाँ पे कि एक जो यानी इसका जो एंड अप है, जो मामले को एंड किया जा रहा है, ये एक गुड नोट के ऊपर भी एंड होना पॉसिबल है। ये इस्लाम हमें सिखाता है, ये इस्लाम की तालीमात हैं जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, जो कि हमारी नजरों से छुपी हैं। और यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ये मामला जो है दोनों पार्टनर्स में हसद, नफरत, इंतकाम, बुरे इल्जामात। बाज़ दफा मर्द अपनी बीवी पर जानते बूझते कि ये पाकीज़ा औरत है उसके किरदार पे इल्जाम लगा देता है, सिर्फ जज के सामने, इसलिए ताकि बच्चे मुझे मिल जाए, क्योंकि ये बहुत वैलिड बात होती है। इस पे बाज़ दफा जो जज होते हैं तो वो फैसला अगेंस्ट दे देते हैं औरत के, क्योंकि अगर ज़ाहिर है उसका कैरेक्टर के ऊपर कोई बात आ जाएगी तो वो बच्चे को क्या देखेगी ना, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं इसकी वजह से। तो ऐसे ऐसे इल्जाम तक जो है ना मर्द रकीक किस्म के लगा देते हैं, जो कि हद क़ज़फ़ का भी मामला बनता है ना, लेकिन इस्लामी तो यहाँ कानून है नहीं। तो यही बात यहाँ पे बताई गई। तो यहाँ ये बताया जा रही है बात अल्लाह ताला की तरफ से कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने ये नाजिल किया, तो अल्लाह तुम जब अल्लाह से डर के मामलात करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। यानी मुराद क्या है कि हमारे माशरे में जब ये तरीका अप्लाई नहीं किया जाता तो उसी के रेपरकशंस और उसी के साइड इफेक्ट्स हैं जो आप माशरे में देख रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े। और आप ये देख लीजिए कि शायद इल्ला माशाल्लाह यकीनन तकवे वाले लोग इस दुनिया में मौजूद होंगे, कुछ मिसालें होंगी, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी लोगों को देखें तो जो हाल होता है तलाकों में और जिस तरीके से दी जाती है और उसको छोड़े देने के बाद क्या हाल होता है और बच्चे कितना रुलते हैं, वो सब आपको भी खानदानों में बहुत सी कहानियां पता होंगी। मुझे जरूरत नहीं, मुझे तो खुद ना जाने कितने लोगों के बारे में पता है कि किस तरह बच्चे रुले।
کس طرح لڑائی ہوتی رہتی ہے ماں اور باپ کے آپس میں. وہ ان کو کھینچ، یعنی کورٹ میں بچوں کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. باپ جو ہے نا وہ ماں سے کھینچ رہا ہوتا ہے، ماں اور بچہ رو رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا ہے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس سے بچے کا بھی دماغ پہ برا اثر نہیں پڑتا. اور ایک حقیقت ہے، اسلام نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے، بہت پسندیدہ نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، لیکن اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ بھئی اگر بیوی بہت زیادہ تنگ ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، تو ٹھیک ہے، نو پرابلم، لے لے وہ ڈیورس. ایک لونڈی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تھی لونڈی، آپ سمجھتے ہیں نا، لو لیول کی ہوئی نا. تو وہ لونڈی جو تھی تو وہ ایک شخص تھا، تو وہ بہت زیادہ اس کے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ان لو تھا اس سے نا، کہ بس کسی طرح بھی جو ہے وہ ہو جائے. تو اس کے بعد اس کی ہو گئی شادی، لیکن وہ جو لونڈی تھی وہ اس کو کوئی نا، جس کو کہتے ہیں نا لفٹ نہیں کراتی تھی، مطلب بس نہیں اس کی اس کو ہوتا، اور یہ اس کے پیچھے فال تھا. تو یہ چلی نہیں نا شادی زیادہ دن، اس نے نا اس سے ڈیورس مانگ لی. تو وہ ڈیورس نہیں دے رہا تھا، وہ روتا رہتا تھا اس کے فراق میں. تو رو رو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھیے یہ میں تو اس سے اتنا محبت کرتا ہوں، میں تو کچھ بھی ایسی بات نہیں کرتا ہوں، یہ مجھے کیوں چھوڑ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ لونڈی سے کہ بھئی تم کیوں اس کے ساتھ ایسی بات کر رہی ہو، یہ تم سے اتنا یعنی محبت کرتا ہے اور کیا معاملہ ہے. تو کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مشورہ ہے. تو کہنے لگی مجھے اس سے معاف رکھیے، مجھے نہیں رہنا اس کو. بات سمجھے؟ حکم اگر ہوتا تو کیا ہوتا، مان لیتی نا. تو کتنے آپ ذرا اس دور کی ذرا آپ لونڈی کی بھی انٹیلیجنس دیکھیے اور اس کا رائٹ دیکھیے. آپ اسلام کو کہتے ہیں نا سبجوگیٹ کر کے رکھا ہے. آپ بتائیں وہ تو ایک باندی تھی اور اس کی اتنی ہمت اور اتنی عقل بھی. دیکھیں نا اس عورت کو کوئی وہ نہیں کیا گیا، کرٹیسائز نہیں کیا گیا ہے ماضی میں، یعنی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا ہاں میرا مشورہ ہے. حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے میرا حکم ہے، لیکن آپ ان کا بھی دیکھیے نا عورت کے ساتھ معاملہ. آپ نے کہا نہیں میرا مشورہ ہے. تو کہنے لگی میں نہیں رہتی، مجھے نہیں رہنا. بالکل ایگزیکٹلی ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ رائٹ صرف دیکھ لیجیے عورت کا کہ اتنا بڑا اس کو یہ رائٹ دیا. تو یہی بات میں بتا رہی ہوں کہ یہ کوئی ایسی ہے جو ہمارے معاشرے میں نا ڈیورس ہو گئی تو بس اس کا ختم ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی. اس کے لیے یہ کہ آگے وہ نکاح کرے یہ بھی پسندیدہ ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، طلاق یافتہ ہے، وڈو ہے، فوراً اس کو دوبارہ سے وہ نکاح کے بندھن میں بن جائے، یہ بہترین بات ہے اس کے لیے. ہمارے معاشرے میں تو اس پہ بھی باتیں ہونے لگتی. اگر وہ بیچاری کی کہیں کوئی کر دے تو کہیں گے اچھا اس کا پہلے سے ہی یہاں کچھ ہوگا، اب ہو نہ ہو فضول ایک کہانی بنائیں گے. اور دیکھیے کہانی کیا، اگر فرض کر لیے کسی نے اپروچ بھی کیا تو قرآن میں تو مینشن ہے، قرآن میں باقاعدہ مینشن ہے سورہ البقرہ میں کہ تمہاری جب عدت کا موقع ہے تو تم اشارہ اس وقت نہ کرو، عدت کا انتظار کر لو. تو مراد کیا ہے، ہمیں پتا ہے تم اپنے دل میں کوئی بات چھپاؤ، کیا چھپائے ہو، یہی چھپائے ہو کہ اس سے انٹرسٹ تمہارا ڈیولپ ہو گیا کہ بھئی ادھر سے اب اس کی ڈیورس ہو گئی، میں اب کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے فائن. معاشرے کا ایک فرد ہے، کوئی اور فرد اٹھ گیا اس کو اس کی کفالت اٹھانے کے لیے. تو کوئی معیوب بات نہیں ہے اس چیز کو رکھا. ہمارے یہاں الٹا حساب ہے، ہمارے یہاں تو بےچارے جن کی ڈیورس ہو جائے، جو وڈو ہو جائے، بس ان کی تو زندگی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ہو نہیں تو کر دی جاتی ہے معاشرے میں ان باتیں بنا بنا کے ان کے اوپر. تو بہرحال یہاں تک یہ بات ہم نے دیکھی. اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لیضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَعْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. ترجمہ ہے، ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسا کچھ بھی تمہیں جگہ میسر ہو، اور تمہیں تنگ کرنے کے لیے اور تم انہیں تنگ کرنے کے لیے نہ ستاؤ. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دے دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید کے ساتھ طے کرو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی. اچھا یہاں پہ نا ایک اور کیس رہ گیا تھا جو کہ میں نے رہ گیا، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد ابھی رخصتی نہیں دی ہے تو اس صورت میں عدت نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے, یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ رخصتی نہیں دی نا تو اس کا قرو ورو کیا, کوئی ہے ہی نہیں, کوئی ریلیشن شپ ہی قائم نہیں ہوئی ہے اس کی, تو اس صورت میں پھر عدت نہیں ہے. ایک کیس یہ بھی ہے. اچھا, اب اس کو دیکھتے ہیں ہم. آیت نمبر 6 میں جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے نا کہ تم زمانہ عدت میں اسے وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو, ٹھیک ہے, اور تم اسے ستاؤ نہیں, تنگ نہیں کرو. تو یہاں پر طلاق رجعی کی طرف اشارہ ہے. جو یاد ہے یہ ایکچولی نا سورہ طلاق میں زیادہ تر طلاق رجعی کا ذکر ہے, جو کہ نا یہ پسندیدہ ہے یہ طریقہ کار, کیونکہ یہ کیا ہے, نام سے آپ کو کیا پتا چل رہا ہے, بالکل رجوع کا حق ہے نا, تو یہ پسندیدہ طریقہ کار ہے. تو اسی کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے پہلی طلاق دی ہے اور 3 قروء جو ہیں ابھی تم عدت کا پیریڈ چل رہا ہے, تو اس میں تم یہ کرو کہ تم بیوی کو, علماء کا یہاں تک کہنا ہے کہ بیوی کو اپنے پاس رکھو, اور اگر جیسے ابھی اسٹرین ریلیشن شپ ہے نا, اور تم مثال کے طور پہ وہ تمہارے کمرے میں بھی ابھی نہیں رہنا چاہ رہی ہے, تو تم اپنا کمرہ اس کے لیے خالی کر دو. اس حد تک تم اس کو پرووائڈ کرو جگہ, لیکن اسی گھر میں رکھو, تاکہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ قریب رہ کے شاید ہسبینڈ کا دل کچھ پگھل جائے, کوئی موافقت جو کہتے ہیں نا اس کی کوئی صورت انڈرسٹینڈنگ کی پیدا ہو جائے, اور خاص طور پہ بچے اگر ان کے ہوں تو رجوع کا اور رغبت کا زیادہ امکان ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بات کی تھی نا, بچہ بیمار ہو گیا, کوئی ایسی افتاد آ گئی کہ بیوی کو نے بھی ریئلائز کیا, باپ نے بھی کیا کہ بھئی دیکھو یہ جیسا خیال کر رہی ہے, اگر میں نے اس کو ڈیورس دے دی تو بچوں کا کیا ہوگا. یہ ایکچولی اس کے پیچھے حکمت ہے. اور جو آپ یہ بھی بات بتا دیجئے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں تو عورت کو میں نے بتایا نا اسی وقت وہ باہر نکالتے ہیں گھر سے. سیکنڈلی کیا ہوتا ہے کہ اگر باہر نہیں نکالتے تو کیا ہوتا ہے, فون کر کے کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو بلاؤ تمہیں لے جائیں. ہسبینڈ کہتا ہے نا ذرا تھوڑی بہت اگر شرافت ہے تو باہر نہیں نکالیں گے اور کہیں گے وہ لے جائے. حالانکہ لے جانے کا جو یہ ہمارے معاشرے میں فالو کیا جاتا ہے رول, یہ سرے قرآن کے خلاف, سرے اللہ کے احکامات کے خلاف بات ہے, آپ دیکھ لیجیے خود. اور ہمارے یہاں یہ بات عام ہے, ہمارے تو عام طور پہ یہی ہے کہ جہاں ڈیورس دی مرد نے تو وہ عورت پھر اس گھر میں ٹکتی نہیں ہے, رکتی نہیں ہے وہاں پہ. تو تبھی تو دیکھیں نا, یہی تو بات ہے کہ جب ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا تو ایسی صورت میں 100% طلاق ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ تو چلی گئی نا گھر چھوڑ کے, کہاں سے موافقت کا موقع آئے گا, انڈرسٹینڈنگ کا. تو یہ ایک تو بات یہاں بتائی جا رہی ہے. دوسری اب ایک اور بات یہاں ہسبینڈ کو اسی میں ایکسپلین کی جا رہی ہے کہ اب یہ ہے کہ اگر تمہارے گھر میں مثال کے طور پہ اسلامک طریقے سے وہ 3 مہینے 3 قروء یعنی عدت کے گزار رہی ہے, تو اب تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, نان نفقہ اس کو دیتے رہو, اس کو تنگ نہ کرو, اس کو برا بھلا نہ کہو کہ 3 مہینے وہ تنگ, اتنا تم اس سے تنگ کرو کہ وہ گھر چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے. مطلب وہ رک تو گئی, وہ تو اسلامک طریقے سے رک گئی, اب مرد اس کو تنگ کر سکتا ہے نا, تو یہ یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے. ایک اور بات کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں پہلے زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ جو مرد ہوتے تھے نا تو وہ عدت ختم ہونے سے ذرا پہلے رجوع کر لیتے تھے, ٹھیک ہے, پھر طلاق دے دی, پھر ذرا پہلے رجوع کر لیا, اور لمٹ نہیں تھی اس کی, یہ جہالت کا زمانہ جو تھا. تو اس کے بعد اب یہاں پر شریعت نے طلاق کے بعد رجوع کرنے کی حد بھی مقرر کرا دی کہ تم اس کو اس طرح تنگ نہیں کرو. زندگی میں صرف تمہارے پاس 2 دفعہ یہ چانس ہے کہ تم جو ہے طلاق دو اور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لو, یہ 2 دفعہ ہے. اگر تیسری دفعہ تم نے جو ہے اس کو طلاق دے دی تو بس اس کے بعد تمہارا رائٹ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. تو یہ بھی یہاں پر ہمیں رجوع کا حق ختم ہوگا, یہ بات ہمیں پتہ چلی. تیسری بات پتہ چل رہی ہے اب یہاں پہ, تیسرا جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دودھ پیتا بچے کا کچھ معاملہ یہاں پر ہے, اب اس کے حوالے سے بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے زمانے میں آپ کو پتا ہے نا جو دائی کہلاتی تھی وہ دودھ پلاتی تھی تو وہ اجرت لیتی تھی, ایک طریقہ تھا عرب میں نا. یہ آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا بی حلیمہ کہلاتے ہیں نا, ان کا نام آتا ہے, انہوں نے دودھ پلایا. تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ باہمی مشورے سے اجرت جو ہے اس کی طے کی جائے گی جو باپ کی استطاعت کے برابر ہو, کیونکہ اب باپ دے گا نا خرچہ اس کے دودھ بچے کا, ماں کے پاس بچہ آ گیا بالکل نیولی بورن بچہ ہے. تو ایسے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس پر بھی ایون اجرت پہ بھی لڑائی جھگڑے نہ کرو, اور جو ہے نا سہولت کے ساتھ اس اجرت کو طے کرو جو کہ شوہر کے اوپر بھاری نہ پڑے.